بیٹا پیپر کیسا ہوا؟ ایمانداری سے بتانا آپ نے، ٹھیک ہے، کوئی غلط بیانی نہیں کرنی. جب آپ آئے تھے تو آپ ہمیں کیا کہہ رہے تھے؟ پیپر سے سر ایک ہفتہ پہلے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے تھے اور اس وقت ہماری تیاری نیل بٹا نیل تھی. اس سے پہلے چونکہ آپ نے جو بیسک ہمیں کلیئر کرائے تھے، سارے کنسیپٹ کلیئر کروائے تھے، آپ نے کریکشن اچھی طرح سے کرائی، ایڈیم اچھی طرح سے کروائے، اس طرح ایسے اسی طرح سے ناول، اس طرح سے ماڈرن ایسے آپ نے ہر چیز کی پریپریشن کروائی. اور سارا کا سارا پیپر وہی آیا جو آپ کے سر کی طرف سے کرایا گیا. اور یہ ہمارا کوئی نہیں ہے، یہ اوپر سے ہم نے دعا کی تھی کہ اللہ ہمارے بچے، جس طرح یونیورسٹی نے فیس بہت بڑھا دی ہے تو بچوں کے لیے اتنی فیس نکالنا بہت مشکل ہے. جاب کا اسٹریس اور کچھ سمجھ نہیں آتا، لیکن سر نے ہمیں ہوپ دی کہ بیٹا تم لوگ کرو، انشاءاللہ تم لوگ کر جاؤ گے، پریشان نہیں ہونا. اور سر نے جو بتایا ایز اٹ از پیپر میں آیا، کوئی ڈفرنس نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، ایسا کوئی مسئلہ پیش ہی نہیں آیا جو سر نے نہ بتایا ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. پروفیسر تنویر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے. پیارے بچوں، آج ہم اپنے بچوں کو ایک زبردست ہیپی نیوز دے رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ آج ہمارے بی اے کے بچوں کا پارٹ 2 کا پیپر تھا اور ہمارے بچے جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان تھے. کیوں پریشان تھے؟ کہ ہمارے بچے جو ہے موسٹلی، آپ کو ہمیں پہلے بھی بتایا تھا، اب بھی بتا رہے ہیں کہ زیادہ تر بچے پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کرنے والے ہوتے ہیں. اور ان بچوں نے جاب کے لیے، جاب کے ساتھ ساتھ پڑھائی کے لیے ٹائم نکالنا ناممکن ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے باوجود یہ لوگ ہمت نہیں ہارتے. اور آج جب بالکل چند دن پہلے یہ ہمارے پاس آئے تھے اور تیاری کے لیے کہ سر جی ہمارے لیے ٹائم نکالنا بہت مشکل ہے. میں نے ان سے کہا تھا کہ جب ہم نے ان کو تیاری کرائی اور آن لائن کلاس بھی لی تھی، اور اللہ کا شکر ہے جو ہمارے منہ سے نکلتا گیا وہ پیپر بنتا گیا. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف اس ذات کی مہربانی ہے. گو کہ ہم 36 ایئر سے پڑھا رہے ہیں، مگر وہ بھی اپنی طرف تجربے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ویلیو صرف یہ ہے کہ جب آپ کا اللہ پر پکا یقین ہوگا تو آپ کے منہ سے نکلی باتیں پوری ہوں گی. اور اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر آپ 2 کام کریں زندگی میں، کبھی کوئی اپنی ذات سے ایسا عمل مت کریں کوئی دوسرا بندہ آپ کو بد دعا دے. دوسری بات، آپ ذہن میں یہ سوچ رکھیں کہ ہم نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے. پھر اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں، پھر اللہ کی ذات آپ کو وہاں سپورٹ دے دیا کہ بندہ سوچ نہیں سکتا. تو میں اپنے بچوں کو بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈسائڈ تھے. اور ایک اور ریکویسٹ بھی کروں گا، پھر آپ کو بچوں کے ویوز بھی دوں گا. وہ یہ ہے کہ یہ جس طرح ہمارے یہ بچے پڑھ رہے ہیں، یہ بچے وہ بچے ہیں جو ساتھ ساتھ اپنی اسٹڈی بھی کر رہے ہیں، جاب بھی کر رہے ہیں. اور جاب کے ساتھ ان کا مائنڈ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. جب آگے بڑھنا ہے تو آپ کو پتہ ہے جو حالات جا رہے ہیں آج کل، ان حالات میں ایک جاب کرنے والا ایمانداری سے نہ تو وہ اپنے گھر کو چلا سکتا ہے بلکہ اپنے خرچہ اخراجات کو بھی وہ پورا بمشکل کر سکتا ہے. تو لہٰذا یہ جو بچے ہیں یہ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں. کیونکہ پڑھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے آگے آنا ہے. جب آگے آنا ہے تو میں حکومت سے ریکویسٹ کروں گا کہ کسی بھی حال میں 2 سالہ جو ڈگری ہے اس کو ختم نہ کیا جائے، کیونکہ 80% 90% ایسے ہی بچے ہوتے ہیں جو جاب بھی کرتے ہیں اور ساتھ پڑھتے بھی ہیں. تو خدارا ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، کیونکہ یہی بچے آگے انشاءاللہ اس ملک کو سنبھالیں گے. آج ہم اپنی نئی نسل کو اگر ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ کی ذات جو ہے ہمیں ہر مسئلے سے بچائے گی. جس طرح آج کل ہمارا ملک جن مسائل میں گرا ہوا ہے اور اس کو کیسے ہم نے نکالنا ہے، صرف یہ نوجوانوں کی وجہ سے ہم نکل سکتے ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ زیادہ زیادہ آسانیاں پیدا کی جائیں. ان کو کسی بھی طرح ان کے ذہن میں کوئی ایسے جو ہے وہ برڈن نہ دیا جائے ان کو کہ یہ ذہنی طور پر پریشان ہو، چونکہ انہوں نے آگے سنبھالنا ہے. تو میں آپ کے سامنے بچوں سے پوچھوں گا کہ جی بتائیں آپ کا پیپر کیسا ہوا اور کس طرح آپ کس آج کے سال ہمارے پاس آئے تھے. جی بیٹا پیپر کیسا ہوا؟ ایمانداری سے بتانا آپ نے، ٹھیک ہے، کوئی غلط بیانی نہیں کرنی. جب آپ آئے تھے تو آپ ہمیں کیا کہہ رہے تھے؟ پیپر سے سر ایک ہفتہ پہلے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے تھے اور اس وقت ہماری تیاری نیل بٹا نیل تھی. اس سے پہلے نہ تو کوئی ہم نے کتاب سے پکڑ کر کوئی رہنمائی حاصل کی اور نہ ہی کسی ٹیچر سے. تو سر آپ نے ہمیں گائیڈ کیا تھا کہ آپ تیاری کریں اور ہم سے نوٹس کے ذریعے پریپریشن کریں. آپ فیل کبھی بھی نہیں ہوں گے بلکہ آپ ایم اے انگلش کے لیے بھی کوالیفائی کر جائیں گے ایک بہتر پریپریشن کے ساتھ. تو سر آج کے پیپر میں ہمیں بہت زیادہ ہیلپ ہوئی اس گائیڈنس کی جو آپ نے ہمیں مہیا کی، اور ہمارے لیے ایم اے انگلش کے لیے ایک ہوپ پیدا ہوئی کہ ہم آگے بھی انگلش کو ہی اپنا سبجیکٹ رکھتے ہوئے معاشرے میں اپنا مقام پیدا کر سکیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی بیٹا آپ. سر میرا پیپر بہت اچھا ہوا ہے، میں نے سارا پیپر کمپلیٹ کیا ہے
اور ماشاءاللہ میری تیاری بھی بہت اچھی تھی، چونکہ آپ نے جو بیسک ہمیں کلیئر کرائے تھے، سارے کنسیپٹ کلیئر کروائے تھے، آپ نے کریکشن اچھی طرح سے کرائی، ایڈیم اچھی طرح سے کروائے، اس طرح ایسے، اسی طرح سے ناول، اس طرح سے ماڈرن ایسے، آپ نے ہر چیز کی پریپریشن کروائی۔ اور اور سارے کا سارا پیپر وہی آیا جو جی آپ کے سر کی طرف سے کرایا گیا، اور یہ ہمارا کوئی نہیں ہے، یہ اوپر سے ہم نے دعا کی تھی کہ اللہ ہمارے بچے، جس طرح یونیورسٹی نے فیس بہت بڑھا دی ہوئی ہے، تو بچوں کے لیے اتنی فیس نکالنا بہت مشکل ہے، اور اس کے باوجود آپ لوگ ہمت نہیں آ رہے، سارا دن مصروف جاب پہ، اس کے بعد پھر جتنا بھی تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے، اور وہ ٹائم آپ ادھر ادھر دوستوں میں نہیں ضائع کرتے اسٹڈی کے لیے، کیونکہ آگے آپ نے بڑھنا ہے۔ جی بیٹا۔ جی سر، جب ہم آپ کے پاس آئے تھے تو ہم بہت پریشان تھے، ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے تیاری کیسے کرنی ہے اور اتنا کم ٹائم میں ہم کیا کریں گے، بہت پریشان تھے، ساتھ جاب کا اسٹریس اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن سر نے ہمیں ہوپ دی کہ بیٹا تم لوگ کرو اور انشاءاللہ تم لوگ کر جاؤ گے، پریشان نہیں ہونا، اور سر نے جو بتایا ایز اٹ از پیپر میں آیا، کوئی ڈفرنس نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، ایسا کوئی مسئلہ پیش ہی نہیں آیا جو سر نے نہ بتایا وہاں پہ۔ بہت شکریہ سر، اللہ آپ کو خوش مہربانی۔ رکھے۔ اور جی جی بیٹا، آپ کا بھی ایسے ہی ہوا؟ ہاں جی سر، مجھے بھی جو سر آپ نے تیار کروایا تھا وہی بالکل ہی ایکوریٹ وہی چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ جو میرا یعنی کہ اب آپ کو میں نا بس آپ سے ایک التجا کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے ایک ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کی ذات، انشاءاللہ سر کی بھی سپورٹ ہوگی آپ کو ہر طرح سے دعاؤں کے ساتھ۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی مخلوق کے لیے کام کرنا اور آگے بڑھنا ہے، ایک جہاں پر سٹے نہیں کرنا، آگے بڑھنا ہے۔ اور میں آپ کو کامیابی کا راز بتا دوں، دیکھیں سب سے پہلے ماں باپ کو خوش کرنا ہے، ماں باپ کو جو خوش کر گیا وہ کسی بھی فیلڈ میں ناکام نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد استادوں کا، آپ نے استادوں کی کو رسپیکٹ دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے اس قوم کے وہ لوگ جو واقعی ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، ان کو آپ نے ہر حال میں سپورٹ دینا ہے، تاکہ ہم اپنے اس ملک کو اسی طرح آگے لے کے آئیں جس طرح کے دوسرے ترقی یافتہ ملک ہیں۔ تو انشاءاللہ چاہے جیسے بھی حالات ہیں، ہم نے ہمت نہیں ہارنی، ہم نے جان تک کی بازی لگا دینی ہے اس ملک کے حالات کو صحیح کرنے کے لیے۔ اور انشاءاللہ میں یہ آپ کی ساتھ ساتھ ایک ریکویسٹ کروں گا اپنے سیاستدانوں سے بھی، اور خاص طور پر اپنے بیوروکریٹ سے بھی، کیونکہ دیکھو دنیا میں جو ہے نا سدا کسی نے نہیں رہنا، ہم یہاں پر مہمان ہیں، ہم نے جانا ہی جانا ہے، کوئی دنیا کی طاقت ہمیں یہاں پر مسلسل نہیں رکھ سکتی، ٹھیک ہے، ہم مہمان ہیں۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہر حال میں اس ملک کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں، سب کو زندگی دے، تندرستی دے اور کامیابیاں دے۔ اللہ حافظ۔